السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام سامعین و ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ اللہ جل شانہ و سبحانہ و تعالی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں اور فضل و کرم کے دروازے کھول دے، آمین۔ آج اس ویڈیو میں ہم ماہ ذوالقعدہ کی چاند رات کے اعمال اور وظائف، درجات کی بلندی اور قبولیت دعا کا وظیفہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ رب کریم ان وظائف کے کرنے سے کرم فرمائیں گے، جو بھی آپ کی نیک حاجات دینی اور دنیاوی پوری فرمائیں گے۔ کچھ قرآنی اعمال نوافل کی ادائیگی کا وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم ان تمام وظائف کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی اور نیک حاجات اور مقاصد میں انشاءاللہ تعالی کامیابی نصیب ہوگی۔ مکمل طریقہ اور تفصیلات آپ تمام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان پرکیف گھڑیوں میں جتنا ہو سکے ابتدائی رات میں رب العزت کے حضور عبادات میں گزاریں۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی دنیا کو اللہ تبارک و تعالی روشن اور منور فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ تو جب آپ ذوالقعدہ کا چاند دیکھیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چل جائے کہ ذوالقعدہ کا چاند نظر آ گیا ہے، تو نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، اور ہر سجدہ میں سجدے کی تسبیح پڑھ کر سبحان ربی الاعلیٰ یا غنیو یا غنیو 11 مرتبہ ہر سجدے میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے اللہ تبارک و تعالی حضور عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگیں، اور دعا کے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور جو بھی آپ کی نیک حاجات ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی جائز حاجات پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دینی اور دنیاوی تمام نیک حاجات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں گے۔ اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے 333 مرتبہ یا رزاق کو پڑھیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ دوسرا وظیفہ مغرب یا عشاء کے درمیان کر لیں، یا عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ ماہ ذوالقعدہ کی پہلی رات 4 رکعت نفل ادا کریں، اور 2 سلاموں کے ساتھ یہ نفل ادا کریں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 23 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اسی طرح یہ 4 نفل 2 کر کے ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ان نوافل کے ادا کرنے پر جنت میں 4000 مکان سرخ یاقوت کے بنائے جائیں گے، اور ہر مکان میں جواہر کے تخت ہوں گے، اور ہر ایک تخت پر حور بیٹھی ہوگی جس کی پیشانی سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ قبولیت دعا کے وظیفے کے لیے اسی چاند رات کو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر سجدہ کریں، اور بارگاہ الہی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر نیک حاجات پوری ہوں گی، اور آپ کی منہ مانگی مرادیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں گے۔ اور دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ یہ نفل ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ مزمل اور 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور 1 تسبیح درود ابراہیم کی کریں۔ ان اعمال کے کرنے پر انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت
دراجات کی بلندی نصیب فرمائیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں گی، رزق کے حوالے سے مالی و معاشی تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ ماہ ذوالقعدہ کی پہلی رات جن تک ہمارا یہ پیغام پہنچے وہ سب یہ اعمال اور وظائف کریں تاکہ ہم سب کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہوں، اور اس مبارک رات کے صدقے میں ہم سب پر اللہ رب العزت اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمتیں، برکتیں اور فضل و کرم نصیب ہو۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ اور اعمال ہیں، آپ اس کو لازمی کریں اور آگے سے آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔